فرزند خدا کا گھرانہ، حصہ پنجم، ملکہ ماں، 3 اہم نکات، اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ نمبر 1، ملکہ ماں۔ نمبر 2، وزیر اعظم۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ فرزند خدا کا گھرانہ، حصہ پنجم، ملکہ ماں، 3 اہم نکات، اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ نمبر 1، ملکہ ماں۔ نمبر 2، وزیر اعظم۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ نمبر 1، ملکہ ماں۔ ملکہ کا شاہی مملکت میں اہم مقام تھا، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب سلیمان بادشاہ بنا، اور بیت شیبہ سلیمان کے پاس گئی تاکہ ابنی آ کے بارے میں اس سے بات کرے، تو بادشاہ اس کے استقبال کو اٹھا اور اسے سجدہ کیا۔ تب وہ اپنے تخت پر بیٹھا، اور بادشاہ کی ماں کے واسطے تخت لگایا گیا، اس لیے وہ اس کے دہنی طرف بیٹھی۔ ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 19ویں آیت۔ بات یہاں غور طلب ہے کہ تمام لوگ سلیمان بادشاہ کی عزت میں اپنے سر کو جھکاتے تھے، مگر یہاں سلیمان اپنی ماں کی عزت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ اسی وقت سے ملکہ کی مملکت میں اور داؤد بادشاہ کے شاہی خاندان میں اہم مقام کا آغاز ہوا اور تا حیات رہا۔ ملکہ کا رتبہ ایک خاص مشیر کی حیثیت رکھتا تھا، جو مشکل وقت میں بادشاہ کو اصلاح اور مشورہ دیتی تھی۔ بے شک ہم ملکہ کے کردار کا ذکر امثال اس کے 31 باب میں سنتے ہیں، جب ملکہ لیموئیل کو صلاح دیتی ہے: اے میرے بیٹے، کیا اے میرے رحم کے فرزند، اے میری منتوں کے بیٹے، کیا کہوں؟ اپنی شہزوری عورتوں کو نہ دے، اپنا منہ کھول اور عدل سے حکم کر، اور غریب اور مسکین کا انصاف کر۔ امثال کی کتاب، اس کا 31واں باب، اس کی پہلی 9 آیات۔ بادشاہ اور ملکہ سے کہہ کہ فروتنی کرو اور نیچے بیٹھو۔ ارمیہ نبی کی کتاب، اس کا 13واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے خواجہ سراؤں اور ملک کے سب رئیسوں کو یروشلم سے بابل میں اسیر کر کے لایا۔ ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 24واں باب، اس کی 15ویں آیت۔ نمبر 2، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم مختار منصب، یہ ایک ہی کردار ہے۔ اس طرح شاہی مملکت میں اس عہدے کا ایک الگ رتبہ اور شان تھی۔ اس عہدے کو شاہی مملکت میں قائم کیا گیا۔ بادشاہ کے بہت سے خدمت گزار ہوتے تھے۔ ان تمام خادموں میں ایک بڑا خادم ہوتا تھا۔ داؤد کے بعد 2 دہائیوں تک اسی طرح ہوتا رہا۔ اور سلیمان کے 12 منصبدار سارے اسرائیل پر تھے، اور وہ بادشاہ اور اس کے گھر کے لیے رسد بہم پہنچاتے تھے۔ ہر ایک کو سال میں مہینہ بھر رسد پہنچانا پڑتی تھی۔ ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 7ویں آیت۔ اشعیاء نبی نے اپنی نبوت میں کہا کہ شاہی خاندان میں ایک وزیر اعظم سے دوسرا وزیر اعظم اس کی جگہ لے گا۔
اس نبوت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تمام لوگ وزیر اعظم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ یہودا اور یروشلم میں رہنے والوں کا باپ ہوگا۔ وزیر اعظم کا نشان بادشاہت کی کنجی تھی۔ میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، اور جو کچھ اس پر لٹکا ہوا تھا وہ یقیناً نیست ہو جائے گا۔ خداوند نے فرمایا ہے۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 22واں باب، اس کی 15ویں سے 25ویں آیت۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ شکر گزاری کی قربانیاں لتوریائی انداز میں ہیکل کی عبادت کا بنیادی حصہ بن گئی تھیں، اور گناہوں کی قربانیوں سے بھی زیادہ شکر گزاری کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ فطری روٹی اور مہر شکر گزاری کے طور پر پیش کی جاتی تھی، جو غلامی سے رہائی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے یہودی مفکرین کے مطابق یسوع مسیح کے بعد تمام قربانیاں بند ہو گئی تھیں، کیونکہ 70 AD میں رومیوں نے ہیکل کو تباہ کر دیا تھا۔ ماں سوائے شکر گزاری کی قربانی کے فطری روٹی اور مے آج بھی کلیسیا میں نذر کی جاتی ہے۔ عبرانی میں شکر گزاری کی قربانی کو ٹوڈے کہا جاتا ہے، اور یونانی زبان میں اس کو یوخرسٹیا کہا جاتا ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں یا بکروں کا خون پیوں؟ تو خداوند کے حضور حمد کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ مزمور 50 باب، اس کی 13 سے 14 آیات۔ میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا، اور خداوند کا نام لوں گا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا، یعنی خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے ہی درمیان اے یروشلم۔ مزمور 116 باب، اس کی 17 سے 19ویں آیت۔ اگر شکرانہ کے لیے گزرانا جائے تو وہ شکرانہ کے ذبیحہ کے ساتھ فطری روغنی سلامتی کے ذبیحے کا گوشت قربانی کے دن ہی کھایا جائے، اس میں سے کچھ اگلے دن تک نہ چھوڑا جائے۔ احبار اس کا 7 باب، اس کی 12 سے 15ویں آیت۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.